وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، سورۃ الدخان کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے۔ کل ابتدا کا ایک رکوع اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے، اور کل کے رکوع کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرعونیوں کے جو باغات تھے، ان کے عیش و عشرت کی جو چیزیں تھیں، ان کے مکانات تھے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات فرمائے اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور یہ بات تحقیق ہے، واقعی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ بنی اسرائیل پر وہ فرعون کے ماتحتی میں تھے، اور فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو فرعون کا لشکر وہاں پہنچ کر اس بچے کو ذبح کر دیتے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس زمانے کے اندر یہ بات بڑی مشہور تھی کہ فرعون کے لشکر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس جو آنکھ ہے وہ چیل کی آنکھ ہے، اس لیے کہ چیل جو ہے آسمانوں پر اڑتی ہے اور زمین پر اپنا شکار دیکھ لیتی۔ پانی کے اندر بعض مرتبہ مچھلی کو دیکھتی ہے تو آسمان سے سیدھا پانی میں چھلانگ مار کر اپنا شکار پکڑ لیتی۔ تو زمانے کے اندر فرعون کے لشکر کو ایسا کہا جاتا تھا، اس لیے کہ کسی قریے کے اندر، کسی کونے کے اندر بچہ پیدا ہوتا تو فوراً یہ لشکر وہاں پہنچ کر اس بچے کو ذبح کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل پر ہونے والے عذابات سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دردناک عذاب سے بچایا ہے۔ آگے اللہ نے خود فرمایا من فرعون، خاص کر کے فرعون کے ظلم سے ہم نے اس کو بچایا ہے۔ اور فرعون کون تھا؟ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ بڑا سرکش اور حد سے نکلنے والوں میں سے تھا۔ اس نے دعویٰ کیا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو لہذا بڑا سرکش اور حد سے گزرنے والا یہ فرعون تھا۔ ایسے فرعون کے ظلم و بربری سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق اس زمانے کے اندر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی تذکرہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی۔ خصوصاً ایک نعمت یہ ہے کہ میں نے اس وقت تمام عالم کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت بخشی ہے وہ بنی اسرائیل کو بخشی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے طرف سے ایسی نشانیاں عطا فرمائی جن نشانیوں کے اندر بنی اسرائیل کے لیے بڑے نعمتیں تھیں۔
اس کے اندر انعامات تھے. ایسی بڑی بڑی نشانی اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرما. مثال کے طور پر نمبر 1 فرعون کے جنگل سے ان کو نکالنا. نمبر 2 بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے اندر راستے نکالنا، سمندر کو پھاڑنا. نمبر 3 بنی اسرائیل کو ان کے سروں پر بادل کے ذریعے سے سایہ دینا. نمبر 4 ان کے لیے کھانے کے لیے منہ سلوہ اتارنا. نمبر 5 ان کے لیے زمین میں اقتدار، ان کو زمین کا مالک بنانا. اور نمبر 6 مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے اندر ایک زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے تک اللہ نے انہی میں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور بڑے بڑے بادشاہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. تو یہ تمام اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے. ان نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں. ان آیتوں کے اندر، نشانیوں کے اندر اللہ کے انعامات ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل بھی بڑی سرکش قوم تھی. یوں کہتی تھی ان هؤلاء ليقولون، بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين. یہ جو ہماری زندگی دنیا کی ہے، یہاں ایک مرتبہ مرنا ہے، پھر ایک مرتبہ مر گئے تو دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے. باس بادل موت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کا ایمان نہیں تھا. اور سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ ایمان سکھایا گیا کہ باس بادل موت پر ایمان لاؤ. جب تک ہم میں سے کوئی باس بادل موت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھے گا اس کو مومن نہیں کہیں گے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر اللہ کے طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. اس لیے کہ انسان گناہ اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب اسے اس بات کا یقین ہو کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس زندگی کا مجھے حساب اللہ کے سامنے دینا. اب جس کے دل کے اندر یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے، آپ بتائیں وہ اپنی زندگی کیسے پابندی کے ساتھ گزار سکتا؟ وہ تو اپنی پوری زندگی سرکشی کے اندر آزادانہ طور پر گزارے. تو ان کا یہ قول تھا کہ ہم جو مریں گے ایک مرتبہ دنیا کے اندر مریں گے، پھر ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ان سے کہا جاتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو وہ لوگ کہتے تھے ہمیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سامنے باس بادل موت کا تذکرہ کیے تو انہوں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے، ہم مر جائیں گے، ہم دفن ہو جائیں گے، گل سڑ کر مٹی بن جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ کیسا پیدا کرے گا؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور یوں فرمایا وہ اللہ جب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے جو تمہارا نام اور نشان نہیں تھا، کیا وہ اللہ دوبارہ تم کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. تو یہ کہتے تھے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسا کرے گا؟ نبیوں نے کہا کہ نہیں اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو نبی کے سامنے حجت یہ تھی، یوں کہتے تھے وہ لوگ نبی کے لیے قالوا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا بھی چلو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، ہم مریں گے بعد میں ہم زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے، لیکن ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا جو مر گئے اگر تم سچے نبی ہو تو ان کو زندہ کر کے دکھاؤ. یہ قوم کا مطالبہ تھا نبی سے. ہم مریں گے، ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس میں تو ہمیں یقین نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے. اگر تمہارا خدا مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر ہی سکتا ہے تو ہمارے باپ دادا جو پہلے مر گئے آپ اگر سچے ہیں تو ان کو زندہ کر کے دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، اہم خیر ام قوم تبع. اب بتائیے یہ بہتر ہے یا قوم تبع بہتر ہے؟
قوم تبا ایک قوم گزری، اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا قوم تبا کسے کہتے ہیں۔ چلو اب چونکہ تذکرہ ہوا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ تبا یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو اس زمانے کے اندر لقب دیا جاتا تھا تبا کے نام سے۔ جیسے مثال کے طور پر مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، اور اسی طرح عراق کے جو بادشاہ بنتے تھے ان کو نمرود کہا جاتا۔ تو اسی طرح قوم تبا جو ہے، تبا یہ یمن کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ جو تبا ہے اس کا نام تفسیر کی کتابوں کے اندر مختلف لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر۔ جو یہ جو بادشاہ ہے یمن کا، ایک مرتبہ مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے لشکر اس کا ساتھ میں تھا، تو اس نے ارادہ کیا کہ مدینے پر چڑھاؤ کرے، حملہ کرے۔ تو اس نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب مدینے والوں کو بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کا مسئلہ ہے، تو اس وقت مدینے کے اندر یہ یہودی قبیلہ آباد تھا۔ یہودیوں کے دو بڑے عالم آگے بڑھے اور انہوں نے تبا بادشاہ سے ملاقات کی اور یوں کہا کہ تو نے جو ارادہ کیا ہے مدینے پر حملہ کرنے کا، یہ اچھی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ مدینہ آنے والے آخری نبی جن کا نام محمد ہوگا یہ ان کا دار الہجرت ہے۔ وہ مکے کے اندر پیدا ہوں گے لیکن ہجرت فرما کر وہ مدینہ آئیں گے، ہم لوگ ان کے منتظر ہیں، تو لہٰذا یہ مدینہ ایک نبی کا دار الہجرت ہے، آپ اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ علماء نے بات کی تو یہ بادشاہ مدینے پر حملہ کرنے سے رک گئے اور ان کی بات مانی، اور یہودیوں نے اپنا دین اس کو سمجھایا تو وہ بادشاہ یہودیوں کے دین پر آ گیا، یہودی ہو گیا۔ اب جب واپس جانے لگا یمن کو تو ایک قبیلے والوں نے اسے روک کر کہا کہ اتنا بڑا آپ کے پاس لشکر ہے، ایک گھر ہم آپ کو ایسا بتائیں گے جس گھر کے اندر مسلسل سونا بھرا ہوا۔ تو اس نے کہا اچھی بات ہے، ہم فوج کے ساتھ حملہ کریں گے اور اس سونے کو حاصل کریں گے، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے مکے کی طرف اشارہ کر کے کہا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح اس بادشاہ کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس نے ارادہ کر کے مکے کی طرف روانہ ہوا، تو یہی علماء جو یہودی تھے انہوں نے اس کو روکا، پھر کہا سمجھایا کہ اچھی بات نہیں ہے، ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ صرف تنہا ایسا گھر ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے ڈھانا درست بات نہیں ہے، اور جو نبی کا ہم انتظار کر رہے ہیں مدینے کے اندر وہ اسی شہر کے اندر پیدا ہونے والے، لہذا وہ مکے پر حملہ کرنے سے بھی رک گئے۔ وہ مکے کے اندر گیا، مکے کے لیے غلاف بنایا اور مکے کا جو طواف کرتا ہے اور اپنا سر مڑواتا ہے اور مدینے کے اندر اللہ کے نبی کے لیے گھر بناتا ہے اور یمن سے مستقل اپنے آدمیوں کو طے کرتا ہے کہ وہ اس گھر کی حفاظت کرے، اور سال ہر سال تک ان حفاظت کرنے والے حضرات کی وہ اپنے طرف سے ان کی تنخواہ بھی دیتا تھا۔ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا لوگوں سے کہ تم تبا کے بارے میں غلط مت کہو، اس کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ نیک انسان تھا۔ اور ایک روایت کے اندر بات ملتی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم تبا کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ مسلمان تھا، اللہ کے نبی کو پر غائبانہ اس نے ایمان لایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، میں نہیں جانتا کہ تبا وہ نبی تھا یا غیر نبی تھا۔ بہرحال یہ قوم تبا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں آپ ان سے قریش مکہ سے آپ پوچھئے کہ یہ بہتر ہے کہ قوم تبا بہتر ہے، اس لیے کہ تبا جب اللہ کے نبی پر ایمان لایا اور واپس یمن اپنے علاقے پر جاتا ہے تو پوری ان کی جو قوم تھی ان کو اپنے بادشاہ کو یمن کے باہر روکا دیا اور یوں کہا کہ تم یمن میں داخل نہیں ہو سکتے، پوری رعایا تم یمن میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم نے اپنے دین کو بدلا ہے، تم بددین ہو چکے ہو، ایسے بددین بادشاہ کو ہم یمن میں داخل نہیں کریں گے۔ تو ان کو باہر نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے تبا کی جو پوری قوم تھی اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ نے یوں کہہ رہے ہیں اہم خیر ام قوم تبا، آپ ان سے پوچھئے یہ بہتر ہے کہ قوم تبا بہتر ہے، والذین من قبلہم، وہ قوم تبا جو ان سے پہلے آباد تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔
وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، یہ کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی جتنے چیزیں ہیں ہم نے ان کو بیکار اور کھیل کود کے لیے نہیں پیدا فرمایا. اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت چھپی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ذکر فرمایا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل رکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کے اندر اور رات دن کے بدلنے کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جو لوگ واقعتاً جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے وہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں. اللہ نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو اللہ فرمانے ہم نے بیکار نہیں پیدا فرمایا. تو یہاں یہ جو عقل والے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ سے عبرت حاصل کرتے ہیں. عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. عقل مند وہ ہیں جو بیٹھے کھڑے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ان مخلوقات کے اندر، کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کو اپنے دل کے اندر بٹھاتے ہیں. پھر ان کے زبان سے یہ نکلتا ہے سبحانک ربنا، تو پاک ہے اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا. تو یہ کائنات اللہ نے بیکار نہیں بنایا. کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو پیدا نہیں فرمایا مگر حق کے لیے. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے. حق یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو پہچاننے کے لیے. حق یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے. کائنات کے اندر غور و فکر کرو، اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن حالت یہ ہے کہ تم میں کے اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں. اللہ نے کائنات کو کیوں بنایا ہے؟ اس کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے. تو لہذا ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وہ اللہ جو اتنے بڑے زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ایک چھوٹے سے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ پیدا کر سکے؟ تو لہذا جو لوگ بادل موت کا انکار کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ ہم مر گئے تو اللہ ہمیں دوبارہ کیسا پیدا کرے گا، وہ ان زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کر کے اس بات کا یقین پیدا کرے جو اللہ اتنے بڑے زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل اور محال نہیں ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. اللہ اس کا جواب یوں کہہ رہے ہیں، اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ فیصلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن. ہم سب کو جمع کریں گے، تم کو بھی جمع کریں گے. تمہارے باپ دادا کو تم کہہ رہے ہو کہ تم سچے ہو تو زندہ کر کے دکھاؤ. آج دنیا میں زندہ نہیں ہوں گے لیکن کل قیامت کے دن تم کو بھی زندہ کیا جائے گا اور تمہارے باپ دادا کو بھی زندہ کر کے سب کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا ایسا ہولناک دن ہوگا، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. اللہ فرمانے اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق رکھنے والا کسی تعلق رکھنے والے کو نفع نہیں پہنچائے. وہ بڑا عجیب دن ہو. ساری رشتہ داریاں، ساری دوستی اور ساری یاریاں دنیا کے اندر ختم. کوئی رشتہ، کوئی یاری، کوئی دوستی کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں. یہاں دنیا کے اندر لوگ دوست بناتے ہیں اور اپنی دوستی، اپنی یاری پر بڑی فخر کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ میرا دوست تو مجھے ہر دکھ سکھ کے اندر ساتھ دینے والا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ساری دوستی، وہ سارا سکھ دکھ دنیا کا ہے، آخرت کے اندر اللہ کے مقابلے میں کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں. اللہ نے سورہ معارج کے اندر بڑا عجیب نقشہ اس کا کھینچا. ایسا نہیں کہ کل قیامت کے دن دوست سے ملاقات نہیں کریں. دنیا کے اندر تو دوستی کے دم پڑتے تھے،
وہ کل قیامت کے دن وہ دوست آپس میں ملاقات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے آپس میں ملاقات ہوگی، لیکن حال یہ ہوگا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، معلوم نہیں کرے گا، پوچھنا نہیں چاہے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ کہہ رہے وہ دوست آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دیکھنے کے باوجود اس کے بارے میں خیر اور اس کے بارے میں عافیت اور اس کے بارے میں بھلائی پوچھنے کو تیار نہیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ فرماتے دوست کے بارے میں کیا خیر خواہی کرے گا، وہاں تو حالت یہ ہوگی کل قیامت کے دن مجرم اور گنہگار یہ کوشش کریں گے اور اس بات کی خواہش کریں گے، یود المجرم خواہش کریں گے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج کے دن اللہ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے اندر اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کو دینے کو تیار ہو جائے، یوں کہیں گے یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ ان کو میرے بدلے میں لے لیں، مجھے عذاب میں چھٹکارا دے دیں۔ اللہ فرمانے کوئی دوست تو کیا کوئی خون کا رشتہ کسی کے کام نہیں ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بیٹوں کو پیش کریں، وصاحبتہ، اپنی زندگی بھر کی رفیق سفر، زندگی کی ساتھی اپنے بیوی کو پیش کریں، وہ اخی اپنے بھائی کو پیش کریں گے، وہ فصیلتہ التی تؤوی، کوشش یہ کریں گے یا اللہ میرے پورے خاندان کو لے لیجیے، مجھے عذاب سے بچا دیجیے۔ اللہ فرمانے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور آگے دیکھو، دوست ہوئے، اولاد ہوئی، بیوی ہوئے، خاندان ہوا، اور اگر اس کا بس چلے گا اللہ کے سامنے یوں کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، جو کچھ زمین میں ہے سب کو لے لیجئے، مجھے عطا کر دیجئے۔ کلا، اللہ فرمانے ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے فرمایا دوست سے بھاگیں گے، ماں باپ سے بھاگیں گے، اولاد اپنے والدین سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا منظر ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو ایک ہی فکر ہوگی کہ میرا فیصلہ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میرا فیصلہ جہنمیوں میں ہوگا یا جنتیوں میں ہوگا، میرا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا دائیں ہاتھ میں ملے گا، میں پل صراط پر آسانی سے پار ہو جاؤں گا یا کٹ کر جہنم میں گروں گا، یا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہر ایک انسان ان چیزوں کو لے کر مشغول ہوگا، بڑا عجیب دن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا پوری انسانیت پریشان ہے، نبیوں کے پاس جائیں گے سفارش لے کر، لیکن کوئی نبی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کو تیار نہیں سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ دوستی کو بنیاد بنا کر نہ شریعت کی پرواہ، نہ اللہ کے احکامات کی پرواہ، نہ سنتوں کی پرواہ، بس دوستی یاری سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اپنے دوست آ گئے، دوستی یاری کی مجلس میں اتنا مشغول ہو گئے، اذان کی آوازیں ہوتی رہتی ہیں، اذان کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، شریعت کی پرواہ نہیں۔ یہ جو حضرات اپنے دوستی کے دم بھرنے کے لیے، اپنے دوستوں کو ناراض نہ کرنے کے لیے خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح جان لیں یہ دوستی یاری دنیا کے اندر ختم، کل آخرت میں کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا وہ دن ایسا ہوگا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وَهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی دوست کسی دوست کا مدد کرے گا، اِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، ہاں مگر اللہ جس پر رحم کرے، اللہ جس پر رحمت کرے، وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تقوی والے ہیں، وہ انسان ہیں جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچانے والے ہیں، وہ آپس کی ایک دوسرے کی دوستی اور ان کو نفع پہنچائے گی، شفاعت ہوگی، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن اگر کوئی ہے تو وہ شفاعت کرے گا، حاجی اگر کوئی ہے تو وہ شفاعت کرے گا،
ہاں اگر کوئی مومن متقی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانے والا ہے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے سفارش کرے گا، ان کی سفارش چل سکتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، الا من رحم اللہ، لیکن کافروں کی سفارش آخرت میں قبول نہیں کی جائے گی، گنہگاروں کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے انسان کو یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ میری دوستی کیسوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کی دوستی رکھو، اللہ والوں کے ساتھ دوستی رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اور یہ سچے قیامت تک رہیں گے۔ اچھوں کی دوستی، سچوں کی دوستی کل قیامت میں ہمارے کام آئے گی۔ علماء کے پاس بیٹھنا، حفاظ کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ دوستی کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے کہ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ انسان اچھے دوست رکھتا ہے، وہ عطر کے دکان کو جاتا ہے مثال کے طور پر، تو وہاں مفت میں اسے خوشبو ضرور ملتی ہے۔ اگر خوشبو نہ ملی، وہ خوشبو نہ بھی لگائے، لیکن خوشبو تو خود بخود مل جاتی ہے۔ وہ اس کو عطر ہدیے میں دے یا نہ دے، لیکن مفت میں کیا مل گئی؟ خوشبو تو مل گئی۔ لیکن فرمایا جو انسان برا دوست اختیار کرتا ہے، اس کی مثال آگ کے بھٹی کی طرح۔ وہاں جانے کے بعد کپڑے تو گندے ہوں گے ہی، لیکن آپ نے اپنے کپڑوں کی حفاظت تو کر لی، لیکن دھواں تو کہیں گیا نہیں۔ تو لہذا ہم نشینی یہ دیکھیں، ہم اپنے دوستوں کو خیال رکھیں اور اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ بہرحال ایک مضمون الگ ہے، اللہ نے فرمایا کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا الا من رحم اللہ، مگر اللہ جس پر رحم کرے۔ وہاں جن لوگوں کو شفاعت کا حق ہوگا، ان کی شفاعت کے ذریعے سے مومن وہاں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا عزیز ہے، زبردست ہے، انتقام لینے پر آتا ہے، اپنے نافرمانوں سے بڑا سخت انتقام لیتا ہے۔ الرحیم، اور اپنے بندوں پر، نیک لوگوں پر، ایمان والوں پر وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ دوسرا رکوع سورہ دخان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے مضامین اس کے اندر ذکر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ہمیں دیکھ کر ہمیں دوستی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔